جی تو دوستو، میں محمد فیضان عرض کر رہا ہوں قبلہ مجدد دوران قطب الاقطاب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیعی چشتی مد ظلہ، آپ سرکار کے غلاموں کا غلام عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اسحاق بھٹی حرامی کا جو بیان اس نے بکواسات نیٹ پر دی ہے، میں نے وہ بھی سنی ہے۔ میں اس کا پر تھوڑا تبصرہ کروں گا۔ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہمارے لیے یہ، کیونکہ ہمارے جو دین حق کی مخالفت ہے وہ تو امریکہ، برطانیہ، یہودی، کیا وہابی، شیعہ، نیچری، وہ کروڑوں دشمن ہیں ہمارے۔ یہ ایک کتا نہیں ہے، حق والوں کے اور حق کے لاکھوں دشمن ہیں۔ یہ ایک ہے، یہ ہمارے درویش تو اس ایک کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ میں ان درویشوں کو کہنا چاہتا ہوں پریشان نہ ہو، یہ صرف ایک حرامی ہے، صرف ایک ہے، ہمارے تو کروڑوں دشمن ہیں۔ آپ اس پر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سکولی ہمارے دشمن ہیں، ہر قسم کے ہمارے دشمن ہیں۔ تو وہ جب کچھ نہیں بگاڑ سکے، یہ تو اس طرح ہی ہے کہ حضرت صاحب اور استاد صاحب قبلہ کہ ایک سمندر اور دریا جو پار کر چکے ہیں، جو ناممکن تھے، کوئی ملا کوئی پیر سب وہاں پر گوڈے ٹیک گئے ہیں۔ تو قبلہ حضرت صاحب اور استاد صاحب قبلہ جیسی ہستیاں وہ سمندر اور دریا پار کر چکے ہیں، کفر اور برائی اور اس سب لعنتوں کے جو دریا تھے جس میں قوم ڈوبی جا رہی تھی، قبلہ حضرت صاحب اور قبلہ چشتی صاحب نے قوم کو تھام کر ایک کشتی پر، دین حق کی کشتی پر بٹھا کر ان کو پار لگا دیا۔ جب اتنے طوفانوں سے، باطل کے طوفانوں سے، فتنوں کے طوفانوں سے ایک آندھی آ چکی تھی جو کفر کی، جو لعنت کی، ہم جیسے کئی ہزاروں ڈوب رہے تھے جنہیں ہمیں تو ایمان کفر کی تمیز نہیں تھی، تو کئی ہزاروں کو انہوں نے پار کیا۔ تو جب پار ہو چکے ہیں تو جب ایک نالی آئی ہے جس میں فٹ پانی ہے، تو اسحاق بھٹی جیسا حرامی اٹھا یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب، استاد صاحب، آجو میرے منڈے آتے، آجو، پانی بڑا زیادہ، ڈوب نہ جاؤ۔ اور لعنت پوی خدا نہیں جڑے سمندر ٹپ آئے، یہودیت نے سمندر جڑے قوم کی ٹپا چھڑے جے خود ٹپ آئے، لعنتیا، اور تیرے جے کتے کی بھی رون چھوڑ سن پیراں چ، انہاں واسطے تو کوئی اہمیت نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہن تیرے میں اعتراضات لانا تے نال میں انشاءاللہ العزیز اس نے جواب بھی دینا تینوں۔ بے وقوف دوست جہل پیر شفیع سنجیلا کو اپنے بے وقوف دوستوں کے ہاتھوں بڑی ذلت اور پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ زاہد چوہان ہو یا فیضان یا شفیع کا پانجا ساد نادان جو شفیع سے بھی بڑا جاہل ہے، یہ لوگ جب شفیع کی حمایت میں بولتے ہیں تو شفیع کو بڑا مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔ شفیع کے مخالف اسحاق بھٹی کی باتیں سن کر اتنے مرید نہیں ٹوٹے جتنے ان بے وقوف دوستوں کی باتیں سن کر شفیع کو چھوڑ گئے۔ ان بے وقوفوں کا کیا گیا جو مرید ان نااہلوں کے غلط جواب سن کر شفیع سے بازدان ہو کر بیعت توڑنے پر مجبور ہوئے۔ یہ زبردست دھچکا تو شفیع کو لگا۔ ایک عام آدمی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا جو غم ایک لالچی پیر کو مرید کے چھوڑ جانے پر آمدنی میں کمی کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا، پہلی تو یہ بات ہے دوستو، اس کی ساری بات ہی جھوٹ پر مبنی ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت صاحب قبلہ کو آمدنی مریدوں سے مل رہی ہے، مرید ٹوٹ جائیں گے تو حضرت صاحب پریشان ہوں گے، افسوس کریں گے کہ آپ کو جو پریشانی ہوئی ہے اس بات پر کہ میرے مرید ٹوٹ جائیں گے، کہ ہماری وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں مرید۔ تو الحمدللہ میرے شیخ پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا، آپ کی سوچ پر سبحان اللہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا تھا کہ اس کتے کا تو یہ ذہن ہے، یہ کہتا ہے کہ مریدوں، یہ اس نے نا جو نیٹ پر جو لانتے دی ہیں، ساری بکواسات دی ہیں، اس کا ذہن یہ ہے کہ ہم اس عوام الناس کو ان سے توڑ دیں گے، جتنے کے ساتھ عوام ہیں سب کو علیحدہ کر لیں گے، اور نہ ان کے پاس کوئی مرید رہے گا، نہ یہ بھوکے مر جائیں گے۔ دلیا تیری سوچ ہی باطل ہے، اور نامرادہ سوچ تیری باطل ہے۔ رزق بھی خالق کائنات دینا ہے، عزت بھی خالق کائنات دینی ہے۔ اور 150 گھر جو میرا مرشد رہا ہے، 150 گھر مخالف سی،
پورا بشتی مخالف سی تو میرے حضرت صاحب اتھا رہن تو الحمدللہ مولا تعالی آپ کی عزت دیتی ہے، اتھے بھی عزت دیتی ہے تو اتھے بھی الحمدللہ عزت ہے. اور تیرے جو کتے جیسے کی وہ جڑا مننا ہی نہ، جڑا کہ کہاں ہے ہی چٹا اس دلے نہ وہ لا علاج مریض ہے. تو اے کہہ رہا ہے حضرت صاحب آپ فرما چھڑیا سی میاں اگر کوئی ساڈے تے گل اعتراض ہے تحقیق کرو، تحقیق نہیں کھلی چھٹی ہے. پہلی گل ہے تحقیق کرو، تحقیق کرو، ادھروں بھی چیک کرو ادھروں بھی. دو ایک یک طرفہ سن کے فیصلہ نہیں دینا چاہیے نا، دونوں سائڈ تو سنو جو تہاڈا دل مننا ہے کرو. آپ فرمایا نہ سانو مریداں رزق دینا ہے تو نہ سانو مریداں عزت دینی ہے. عزت بھی خالق کائنات دینی ہے تے رزق بھی رب تعالی دینا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ میرے شیخ پاک اج تک نہیں فرمایا ساڈے نال کھڑو. میں قبلہ چھوٹے حضرت صاحب نے ریکارڈنگ لا سکنا، آپ کول میں گیا سا تو آپ فرمایا سی میاں اج تک اسی چیلنج کرنے ہاں کوئی مائی نال لال ثابت کرے کہ اساں آکھیا ہوا ہے ساڈے نال آ جاؤ ساڈے نال کھڑو. جدوں بھی انہاں ہستیاں فرمایا انہاں آکھیا جی دین نال کھڑو. اگر انہاں یہ دعویٰ کیتا ہوا ہے کہ ساڈے نال کھڑو بھی ساڈے نال کھڑو تو انہاں جماعت بنانی سی، کوئی تنظیم بنانی سی، کوئی تحریک بنانی سی. انہاں محض اس واسطے نہیں بنائی کہ او چاہنے سن کہ دین مصطفیٰ نال دنیا کھڑا ہے تو انہاں تاں ہی دین حق پیش کیتا. اگر انہاں نہ ہے ہونا نا مقصود پیسہ تو استاد صاحب کی بلا فرمانے ہونے کہ میں سراں تے اگر بیانات کرنے تو کروڑا روپیہ پیسہ استاد صاحب کی تو جنسیاں کروڑا روپیہ دینے واسطے تیار سن. اگر حضرت صاحب کی بلا لے اندر دنیا نے محبت سی، دنیا نے ناؤذ باللہ دنیا نے بھکھے سن تے بندہ اس سور کو پوچھا ہے استاد صاحب تے حضرت صاحب نے اشارے تے چلنے تے حضرت صاحب نے ایک اشارہ کرنا سی استاد صاحب کی کہ جاؤ جنسیاں نال متحد ہو جاؤ، اتحاد کر لو، جنسیاں دی گل مان لو، کروڑا روپیہ لے لو. استاد صاحب کی تے اتنی جنسیاں آفر دیتی ہے کہ تساں اتھوں مدرسہ چھوڑو تانوں لندن مدرسہ پا کے دینے ہیں تسی اتھے بیانات کرو. مولوی تے اتھوں مدرسیاں نو رولن دا استاد صاحب کی تے لندن وچ اوتھے زمین بھی ملی مدرسہ ہی نہیں جگہ بھی وہ دے رہے سن، مدرسہ بنا کے بھی دے رہے سن. تے استاد صاحب لعنت پائی انہاں تے. اگر حضرت صاحب نعوذ باللہ ایک کتیا جے پیسے نے بھکھے ہونے تے حضرت صاحب فرمانا سی کہ چشتی چھوڑ دے بیانات، چھوڑ دے مخالفت کفر نہیں، چھوڑ دے یہودیت نہیں مخالفت، چھوڑ دے سکول و کالج نہ لانتا نہیں مخالفت، چھوڑ دے باطل پرست مولا تے پیران نہیں مخالفت. تو استاد حضرت صاحب تے فرمانا سی چل باہر لندن لگا جا سانو وی بلا لویں اوتے پیسہ چکما ساڈے واسطے بھیج. تے کتیا اگر انہاں اس وقت پیسہ نہیں پیسے نہیں لالچ وچ آئے انہاں محض دین حق بیان کیتا ہے بغیر لالچ تما تو بیان کیتا ہے. تے کتیا اج پھر جدوں آپ جوانی وچ آپ نے جڑی اصل زندگی سی اس وچ پیسے نہیں لالچ نہیں کیتی تے ہن جدوں آپ بڑھاپے وچ گئے تے پیسے ہن کے آپ کیوں لالچ پیسے نہیں کرنی ہے سورا. اچھا یہ تو گل اس نے جھوٹ تے مبنی ہوگی. میں پاک اپنے شیخ پاک نی جڑی اکھوں تک کیا ہوا وہ سنانی چاہیے نہیں ہے. میں الحمدللہ مینوں مہینہ تقریباً ہو گیا میں اپنے شیخ پاک کول گیا تھا. الحمدللہ جنہاں نے روحانی نسبت قائم ہے انہاں دا شیخ پاک نے نظر ہے. میں گیا ہوتا ہے حضرت صاحب نے بارگاہ وچ میں آپ سرکار کو حاضری دیتی تے آپ سرکار کو میرے اکثر میں تکنا تھا استاد صاحب کی بلا کی آپ سرکار کی دنیا اگر نظرانہ پیش کرے تو آپ سرکار نہ زیادہ تر وہ پیسے واپس کر چھوڑنے استاد صاحب کی بلا. تو حضرت صاحب کی میں زیادہ تر تکنا سا آپ زیادہ تر نظرانہ قبول کر بھی لے لینا. میرے نظر گزریا سی حالانکہ مینوں کئی درویشاں دسیا کہ حضرت صاحب ساڈے ادھر کئی ایسے درویش ہیں جنہاں نے درویش فوت ہو گئے جنہاں نے بیویاں واسطے حضرت صاحب ماہانہ وظیفہ مقرر کیتا ہے. کئی نے مثلا اس طرح پر میری نظر نہیں سے گزرا کہ حضرت صاحب کدی نظرانہ کوئی دے دا واپس کرن. تے میرے ذہن چ کھٹ کھٹ سی تے میں کیونکہ سیانے نا بزرگ فرمانے نا کہ چور اسے کمرے چاونا جس اندر کوئی شے ہوا ہے. تو شیطان نفسانی فتنہ تھی ذہن چ گل اٹھی کہ حضرت صاحب یار کدے پیسے نہیں واپس کیتے کدے نظرانہ نہیں. تو میں صبح اٹھا تو حضرت صاحب نے بارگاہ گیا تو میں کہ حضور اجازت لینی ہے. تو آپ اجازت دیتی تو میرے جیب 500 روپیہ سی. میں کہ چلو حضرت صاحب نے بارگاہ نظرانہ پیش کرنے ہیں.
میں اس وقت مسجد وچ ہاں، میں حلفیہ بیان دینا اللہ تبارک و تعالی مینوں تباہ و برباد فرمائے جے میں جھوٹ ماراں۔ میں حضرت صاحب نے پیسے کڈے جے سامنے بھی نہیں کیتے تو حضرت صاحب فرمایا لے جا میاں میرے پیسے کی ضرورت نہیں، لے جا۔ تو میں اپنے نفس نو مخاطب ہو کے آخیا پیسے میں آپ نے سامنے کیتے تھا، فرمایا لے جا میاں میرے پیسے کی ضرورت نہیں۔ تو میں اپنے باہر نکل کے نفس نو مخاطب ہو کے آخیا، میں آخیا کتیا نفس ظالما تو کیا سمجھنا میرے مرشد کی پیسے نہیں بھوک ہے، میرے مرشد کی پیسے نہیں تھوڑ ہے۔ او کتیا اگر تو اے او شخصیت اگر پیسہ انہاں نال پیسے نہیں محبت ہونی تو کروڑاں روپیہ دنیا انہاں کی دینی سی۔ انہاں اس وقت دین حق بیان کیتا بغیر لالچ طمع تو الحمدللہ ہون انہاں واسطے بھوک نہیں آئی، انہاں کی بھوک نہیں پیسے نہیں، تاں ہی الحمدللہ دین حق تے قائمن دین حق بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے رسن تیرے جو کتے کئی بھونکنے مر گئے سانوں کوئی فرق نہیں پینا۔ اس غم کا اندازہ تو شفیع جیسا جاہل پیر ہی کر سکتا ہے جو دنیا کی دولت کی خاطر دین سے دور ہو چکا ہو۔ اچھا حضرت صاحب قبلہ مدد ہو آپ سرکار کس دنیا کیڑی دنیا نے محبت آپ چاہیے تو کیڑی دنیا نے محبت نے وجہ تو آپ دین تو دور ہوئے؟ کوئی ایسا جز دا قبلہ حضرت صاحب نے عقیدہ مبارکہ کوئی فرق ہے؟ ہیں جی الحمدللہ اساں جو کتاباں بزرگاں کو سنے جو پیر کامل شرائط ہے ساڈے حضرت صاحب الحمدللہ او موجود ہیں، جو پیر کامل ہونا اس وچ جو شرائط ہیں وہ ساڈے قبلہ حضرت صاحب وچ موجود ہیں۔ تو دنیا کی وجہ تو ساڈے حضرت صاحب اگر بدلنا نا تو اس وقت آپ بدلنا سی جس وقت کروڑا روپیہ دنیا پیسہ نچاور کرنی سی، اس وقت بدلنا سی۔ تو ہوں بدلنا کیڑا مقصد ہے یہ دلہ آنا جی دنیا واسطے بدلنا تو کتیا دنیا واسطے اُلے نہیں بدلے جلے کروڑا روپیہ دنیا پیراں سٹنی سی، جنسیاں پیراں سٹنیاں سن، اس لیے نہ اپنا بیان اپنا حق نہ بیان اپنی فکر نہیں بدلی۔ تو کتیا جلے آپ سارا دین حق بیان کر چکے تو ہوں ہی نام مراد پیسے نہیں بھوک پینی سی آپ کی، تو ہوں پیسے واسطے دین بدلنا سے بے ایمان اصل کتیا تو خود دنیا نہ بھکھا میں۔ اچھا اگلی بکواس سنو جی نانی۔ آپ بیچارہ فیضان جاہل پیر شفیع کا چمچا کال کا بچہ عقل کا کچا اسحاق پٹی سے فون پر پوچھتا ہے کہ بہار شریعت میں کس جلد اور کس صفحہ پر لکھا ہے کہ سینے کے بٹن کھلے ہوں اور سینہ ننگا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے؟ بہار شریعت کئی مکتبوں سے چھپتی رہتی ہے تو اس کا صفحہ بتانا ٹھیک نہیں ہے کہ کسی جلد میں کسی مکتبے سے چھپی کتاب پر کوئی صفحہ ہوگا اور دوسرے مکتبے سے چھپی کتاب پر کوئی صفحہ ہوگا۔ بہار شریعت کی پہلی جلد میں تیسرے حصے میں مکروہات کا بیان ہے، وہاں لکھا ہے اور اسحاق بٹی نے آج سے 18 سال پہلے 1998 میں یہ مسئلہ بہار شریعت سے پڑھ کر عام مسلمانوں کو بتایا تھا۔ اس وقت اچھا اس نے وہ عبارت جو بہار شریعت میں لکھی ہے وہ اس نے عبارت نہیں پڑھی، جو اس کتے نے عبارت پڑھی ہے نا عبارت جو لکھی ہے قمیض کے بٹن کھلے ہو، یہ بہار شریعت میں بات تھڈو موجود کوئی نہیں، انہیں جو الفاظ ہور لکھے پہ گل ہور لکھی پی ہے۔ جاہل کٹا مینوں تو کہنا تو لے فیڈر پینا تھا دلیا تو فیڈر تے وہ سیانے مثال دیتی نا کہ اونٹ بڑھڑا ہو گیا پر اس کی موتر نے نہیں جا جی کوئی نہیں آئی دلیا تو بڑھا ہو گیا تینوں دین نہیں سمجھ نہیں آ سکنی، کیوں تو جاہل ہے ان پڑھ ہے نہ اہل ہے، نہ اہل کے علم سکھانا سور نے گاٹے سونے نہ ہار پانا تینوں سونیا تینوں لانتیا اے او سور نے گاٹے جو ہار پانا ہی ہے تینوں سمجھانے نا کوئی مقصد نہیں۔ لعنت پوی جو تھا لکھا پیا وہ تو پڑھیا نہیں اپنا جاہل کٹیا۔ اور میں اس بارے جو محمد رضا صاحب مدد ذلہ آپ سرکار کی کل فون کیتا آپ کو سارا مسئلہ بیان کیتا آپ انہاں دونوں مسئلہ نے وضاحت فرمائی ہے اور سارے درویش سن لو انہیں جس آگ ٹٹی نہ جواب ہو گیا ہے تو انہوں بھی کافی معلومات ملو میں کال لانا تسی وہ سن لو۔ سوال جی بکواس جی
اعتراض کہدا حق ہے؟ کون بندہ اعتراض کر سکتا ہے جڑا صاحب علم ہوگا؟ صاحب علم جی. سوال کون کر سکتا ہے؟ جناب ہوئے کر سکتا ہے جڑا طبع سلیم دا مالک ہوئے لیکن لا علم ہوگا. لا علم جی. بکواس کے لیے ہوتی ہے جڑا صاحب علم نہیں اعتراض کرتا ہے، طبع سلیم دا مالک نہیں ہے تے سوال کرتا ہے جی. بھونک کی ہوتی ہے؟ وہ خود سمجھتے ہو تھی کہ بھونک کی ہوتی جی. ہوں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بٹن کھلے رہن تے نماز مکروہ تاری نہیں ہوتی. انہوں کوئی کس جگہ سے آیا جی. کیڑی کتاب آیا؟ کیڑے فقہی اصل دیکھو نا، ایک ہوندے نے فقہ دے وچ اصول، ایک ہوندے نے مسائل، ایک ہوندے نے دلائل. جی. کی ہوندے نے؟ ایک مسائل، ایک دلائل. ایک دلائل. عوام دا تعلق مسائل نال ہوتا ہے، دلائل نال تے نہیں ہوتا. نہیں ہونا جی. دلائل دا تعلق کدے نال ہوتا ہے؟ علماء دے نال. علماء نال جی. پھر کتاباں تو استفادہ علماء کر سکتے ہیں یا عوام بھی کر سکتی ہے؟ علماء کر سکتے جی. ہوں بہار شریعت جنہوں پوچھو کہڑی جگہ سے آیا کہ قمیض سے بٹن کھلے رہن تے نماز مکروہ تحریمی واجب بنیاد ہے؟ وہ بہار شریعت کا صفحہ نمبر تے مسئلہ نمبر 10 تک تے وہ ہے نا تے ہنے کٹ کے دکھا. میں سنا کال حضور کی اس دسیا سی بعد بھی میرے خلاف چڑھی نا، انہیں شاد صاحب نہ تو زید چوہان صاحب نہ میرا نام لیا بھی یہ چیلے نے حضرت صاحب نے کچھ بھی انہوں نے چیلے نے خاص انہوں نے حضور میرا نام لینا زید چوہان صاحب نہیں، ایک انہوں نے نہ لینا تو ایک سعد اللہ صاحب نے نہ لینا. نوی ریکارڈنگ چاہیے. یہ مسئلہ کتنے آیا ہے کہ کیڑی کتاب آیا مکروہ تحریمی والا؟ بہار شریعت نہ دسنا حوالہ دینا. بہار شریعت کے کس صفحے سے آیا ہے؟ عبارت پڑھ کے سنائے، الفاظ پڑھ کے سناوے سانو کی الفاظ آئے نے. اکثر جانے فیضان صاحب جہالت جڑی ہے نا یہ بری بلا ہے. جی ہاں بری بلا. میں حضور سے سفر لفظ آیا ہے بہار شریعت لفظ آیا ہے انگرکھا اور اچکن. جی کی لفظ آیا؟ انگرچا میرے انگرکھا اور اچکن. اچھا اچھا انگ رکھا، انگ رکھا جی. اچکن، اچکن جی. انگ رکھے دا مانا ہوتا ہے قبا اور جبا، اور اچکن دا مانا ہوتا ہے شیروانی جڑی قمیض دے اتوں پائی جاتی ہے. جی ٹھیک. قبا بھی قمیض دے اتوں پائی جاتی ہے، شیروانی بھی قمیض دے اتوں پائی جاتی ہے. اچھا جی. جی صاحب بہار شریعت نے انہوں دے بارے لکھا ہے، وہ بھی نظر ہے جی. یعنی وہ بھی کوئی مسلمہ گل نہیں ہے، سارے ائمہ دا قول نہیں، صرف صاحب بہار شریعت نے تفقہانہ قول کیتا ہے. جی وہ اندر بھی کوئی قرآن کا موجب نہیں ہے. جی صاحب بہار شریعت کی ذاتی رائے ہے کہ وہ کھلا رہے تو نماز کے اندر قرآن تحریمی ہوتی ہے، ورنہ وہ قرآن تحریمی نہیں ہے. جی جی کوئی جرسی نہیں پائی ہوتی اتوں، جرسی دے بٹن نہ بند کرو. جی وہ قرآن تعلیمی کا قول صاحب بہار شریعت نے کیا کو کہا نہیں ہے. ایک ہوتی ہے گل تفقہن، ایک ہوتی ہے گل نقلن. نقلن گل ہوتی ہے جی کسی امام سے نقل کی گئی ہے، تفقہن ہوتی ہے جہاں فقی اپنے طور سے گل کرے. جی اچھا. وہ حجت نہیں ہوتی ہوتی، حجت ادو بڑھتی ہوتی ہے جدو علماء جمی علماء کا اس قول ہو. جی تو باندر کے بندے نو پتا نہیں کہ پہلا انگرکھے نو کمیز سمجھی بیٹھا ہے یا اچکن نو کمیز سمجھی بیٹھا ہے. جی اچھا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں آئی گا. جی بہار شریعت چوتھا دن تے بہار شریعت بھی بے دا پتا کوئی نہیں. تو بہار شریعت کے فتوی دینے کدو شروع کیتے کتے کا بچہ؟ تینوں کیا اجازت ہے بہار شریعت پڑھ کے فتوی دینے؟ جی ہاں. جی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری؟ آئی جی حضور آئی. اصل ایک گل ہے سونا، سڈے کو طاقت ہوئے نا کہ انہوں حوالے دین کی بجائے نا مولا تیل مولا نا مولا جڑا ہوتا تیل والا مولا دئیے تیل والا انہوں. جی بالکل. انہوں خود قائم ہوئے گلیا نو کہ یار کیویں شریعت گل کرنی ہے. جی ہاں بالکل. جی جنہیں دلی کے بچوں نو جناب لفظ کا نہیں پتا لگ رہا نا انہوں کی حق بنتا ہے کہ وہ فتوی دین بہار شریعت پڑھ کے.
کیا بہار شریعت فتوی کی کتاب ہے؟ کیا بہار شریعت مفتی بنا دیتی ہے؟ جی ہاں مفتی کے یہ اصول ہوتے ہیں. جی میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بالکل جی سر. یہ انہاں دلیاں دے واسطے آیا ہے کہ یہو جے لوگ پیدا ہون گے خبیث رئیس جاہل جے پھر جناب قوم نو فتوی دین گے دلو پاؤ دلو پا کے جایا خود بھی بغیرت گمراہ ہون گے اور دوسرا بھی گمراہ کریں گے. جی ہاں بالکل. یہی دلنا طبقہ ہے جہاں گمراہ بھی ہے جیسے گمراہ کرتا بھی ہے. جی ہاں جی بغیر علم تو فتوی ٹھوکی ہوتے ہیں. کتے کا بچہ پڑھ شریعت سے صفحہ پڑھ اور وہ عبادت پڑھ کے دس سے یہ آیا قمیص سے بٹن کھولے رہ جان نماز مکروہ ساری. جی ہاں جی حرامی نسل آتے نوی تینوں کہیں اجازت دیتی کہ بہار شریعت جو فتوی دے. ہاں جی ایک فتوا دینا گھٹو گھٹ 5 تو 10 کتاباں دیکھنی پہنی ہیں تا جا کے فقہی مسئلہ صحیح طرح واضح اور روشن ہوتا ہے کہ اسے فقہی مسئلہ کی ہے فتوا پھر دیتا جاتا ہے. جی جی تینوں دلیا یاد ہے سلام کا سیگا پوچھ لیے تین یاد کا پتا کو جس دلے کو لفظ کا نہ پتا ہو وہ مفتی بنیا بیٹھا ہے. جی ہاں بالکل سر. جی دوسری گل کرتا ہے تجویز کی. انہوں پوچھ تجویز کی کیڑی مقدار فرض ہے؟ فرائض قطعیہ ایچو فرائض عینیہ ایچو ہے فرائض اعتقادیہ ایچو ہے کہ فرائض عملیہ ایچو ہے. فرائض اعتقادیہ ایچو ہے تو دلیل موجب کی ہے فرائض عملیہ ایچو ہے تو دلیل موجب کی ہے. پھر اس کی حد کر تعطیل کر کنی حد بندی جڑی ہے نا وہ فرض عین ہے. پھر اس کی انتفاع کر کے حضرت صاحب کی طرف یہ چیز منتفی ہے. یہ فرض عین حد ہے اور یہ فرض عین حد جڑی آپ منتفی ہے وہ مطلب نہ ثابت کر. کتی کا بچہ نہ تین فرائض عینیہ کا پتا نہ فرائض اعتقادیہ کا پتا نہ فرائض عملیہ کا پتا نہ حدود و تعینات کا پتا نہ مقدار کا پتا نہ مقادیر کا پتا ایویں ٹہ لائی جانا ہے. اگر آپ جاتے ہیں تو گل دب ہی کوئی نہیں. جی ہاں بالکل کوئی نہیں. جی خالی یہ سونا یہ سب وسوسے پانے والے شیاطین ہیں. جی ہاں بالکل سر. جی چلو ایک خبر ہو گئی ہے تو کہ یار حال حق میں انہوں کی حقانیت ثابت ہو گئی ہے. انہوں نے معمولات اور انہوں نے معاملات کی حقیقت معلوم کرنے کی بجائے حقیقت نال تعلق رکھو. جی جی اگر ابھی اس دلدل پھنسے جائیے میں یہی مثال اور دے رہا سی انہوں نے اپنے وہ صاحب جی کہ ایک یہ ہوتا ہے بھی چھپا کتا جا رہا ہے جی بندے نے بچن کی بڑی کوشش کی تھی تجھے چیتے کتے نے من گیا جی ہوں انہوں سے ابھی 12 ٹیکے لاوا گے نا. جی جہاں بندہ آ کے بھی میں چیتے کتے کے منہ ہاتھ دے لاوا تاکہ میں ویکا کہ چیتے کتے کی زہر کی اثر کرتی ہے پھر 12 ٹیکے لواوا گا پھر ویکا گا دوا کا کی اثر ہے. اور ایمان نال دسو اگر سارے لوگ اس کام میں پہ جان تو ابھی تو مر گئے ٹیکے لا کے نا. بالکل سر. جی سانو پھر اور کوئی کام نہ ہوئے نا اور کوئی باطل کا رد دین کا دفاع میرے سارے پاسوں ابھی ہاتھ ہو کے بہ جائیے پھر یہاں دنیا کے مساوی سوچا کے لوگ انہوں نے جوابات دینے بیٹھے رہیے. جی ہاں بالکل. جی ہاں یہی مقصد ہے. طریقے سلامت ہے یاد رکھ لو طریقے سلامت. ہم دیکھو صحابہ کرام اور آل بیت رضوان مطہرات کو گزرا کتنا عرصہ ہو گیا 1400 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا. جی ہاں شیعہ لانتیاں دیا بکواسات ختم ہوئی نے گھٹ گئی نے یا ود گئی نے؟ بد گیا. جی ہاں ود گئی نے. اگر کوئی عوام کا بندہ انہوں کی مجلس سے جاتا ہے محفل جاتا ہے انہوں کی گلا سن کے پھر عالم سے کول آتا ہے آن کے پھر آتا ہے جی میرے اس گل کا جواب دو. کوئی اعتراض سن کے آ جاتا ہے وہ سوال سن کے آ جاتا ہے پھر آتا ہے جی میرے یہ گل کا جواب دو. عالم انہوں چھتر مارے گا کہ نہیں دسو؟ مارے گا. جی ہاں وہ آگے کا چلیا تین اجازت کہہ دی تھی تو وہاں مرتبہ نہیں محفل جا جب تین پتا لگ گیا وہ باطل نے آلے باطل کے مطلب سے کیوں سننا ہے کیوں اپنا ذہن خراب کرنا ہے. جب تیرے کو دفاع کی طاقت ہی کوئی ایک بندہ اصلہ لے کے کھلوتا ہے ایک بندہ خالی اصلے والا ہے اور اصلے والا بندہ اگر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بچاؤ کرے نا اپنا دفاع کرے نا اپنا یا پھر اس درجے کا اصلہ لے. اور ابھی سونا ہے اس کام میں بہ جائیے اس کام کے اندر کہ وہ رام کی وسل سے پان سارے درویش ہونا دیا نیٹ کھول کے گلا سنن وسل سے اپنے پہلے چیز جگہ دین اپنے بدگمانی پہلے جگہ دین پھر سانو آخر جی ہوں مہربانی کرو ٹھیک ہے لو ہوں ابھی بٹی کا زہر دے اپنے اندر پا لیا ہے ہوں ابھی تھوڑے دفاع دین کا کام جو ہے وہ سارا مطلب کہ اس کے اعتراض نہ کرے زبان اعتراض کی نہ کھولے. اچھا یہ تو محمد رضا صاحب اس طرح جواب دے چھوڑیا کہ پہلو ساڈے سوالات نے جواب دے کہ حضرت صاحب نے قرات نے بارے تو پھر یہ جڑے آپ سوال کیتے
او عبارت نے باری عبارت اتھا کمید نہ تھڈو ذکر کوئی نہیں. اگر بہار شریعت مسئلہ کٹ دے اساں من جاساں. یہ بہار شریعت مسئلہ ہے کوئی نہیں, جھوٹا لانتی کذاب ہے جاہل کٹا ہے. کہن تے مینوں لگا ہے کہ تو فیڈر پینے نہیں عمر ہے دلے کی خود پتہ کوئی نہیں, بولنا کی کرنا کی ہے, جاہل کٹیا ان پڑھا. اتنا لکھا ہے یوں ہی انگ رکھے کا بند نہ باندھنا اور اچکن وغیرہ کا بٹن نہ لگانا. اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سینہ کھلا رہا تو ظاہر کراہت تحریم ہے, اور نیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیہ. اتھے تے قمیض نہ تھڈو ذکر ہی کوئی نہیں. یہ مسئلہ اگر بہار شریعت کٹ دے دلیا اسی مان جا تھا. اتھے آیا انگ رکھا تے اچکن تے شیروانی دے وہ تے ہور مسئلہ ہی ہو رہا. نام مراد اپنی جہالت نہیں بنا تے مسئلہ کہ ہور شکل ہے گئے جاہل کٹیا. اچھا اگے اس او قرات والا بھی ہو گیا. پہلے ساڈے سوالات نے جواب دیا سی قرات والا, پھر اس مسئلے دا گل کرساں. دوسرا یہ چھوٹے حضرت صاحب قبلہ نے بارش بکواس ماری ہے کتے کے آپ سرکار بٹیری باد آپ کی بٹیری باد کہہ رہے ہیں لانتیا. بٹیری کہہ رہے کہ بٹیری باد ہونے کا بھی ثبوت مل رہا ہے. ہن جیڑی گل نو شرع پاک اجازت دے رہی ہے بٹیرا رکھنا. ہن بہار شریعت لکھا پیا ہے, بہار شریعت لکھا ہے کہ او شکار جو دل بہلانے کی خاطر یا پھر دل بہلانے کے لیے لڑائی کے لیے شکار کیا جائے یا پرندہ گھر میں رکھا جائے او جائز کوئی نہیں. ایک ہے روزی نے خاطر رکھنا تے ایک ہے دل بہلانے کے لیے شکار یا پھر اس جس طرح یزید کرنا سی ہیں جی اس لحاظ نہ شرع پاک جائز کوئی نہیں. تے ایک ہے روزی نے خاطر اے بزرگانہ طریقہ رہا ہے. چھوٹے حضرت صاحب قبلہ بٹیرے پھڑ کے اس درویشاں کی بھی کھوال لیں بیچنے بھی نتھے تے اے تے ہو گیا. جی تو شرع پاک اجازت دے رہی ہے کتیا تو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے, تو کیوں تنقید کیتی ہے. پھر بٹیری بات ہونے کا ثبوت تیری نظر پھر اے بٹیرا نجائز ہے تو دلیا شرع پاک نے قانون شرع پاک جو اجازت دے رہی ہے تو کون ہے تنقید کرنے والا. ان شرع پاک جو تنقید کرنے میں بٹیری بات ہونے کا ثبوت مل رہا ہے تو لانتیا جو شرع پاک اجازت دے رہی ہے تو تنقید کیتی کیوں ہے جاہل کٹیا. تو آخیا میں بچہ ہاں لانتیا میری ہر گل نہ جواب دے. ہاں دوسری گل کیتی یہ آخیا جی جو زاہد چوہان کی پیج میری آڈیو حضرت چھوٹے حضرت صاحب نے آڈیو تھا وہ زاہد چوہان سنا انہوں نے آپ 95 گالاں کڈیاں. اے تو لانتی وہی نیچری والا کام کیتی کہ نیچری قبلہ استاد صاحب نہ بیان گھنٹے نہ ہوئے 3 گھنٹہ نہ ہوئے اس سارا بیان سننے اس وچ استاد صاحب حدیث مبارکہ قرآن حدیث نہ نچوڑ پیش کرنے بزرگان نے اسلاف نے واقعات پھر انہوں نے جو نصیحتاں سارا کچھ بیان کرنے حقیقت نہ بیان حق نہ بیان کر کے سارا بیان کرنے نو نیچری کتے جڑے ہونے نا او صرف آنے چشتی گالاں کڈنا ہے. او حدیث جڑیاں استاداں پڑھیاں او نہ بیان نہیں کرنی. چشتی حدیث بھی پڑھی ہے کہ چشتی صاحب قرآن پاک بھی پڑھا ہے, چشتی صاحب فلانے بزرگ نے حوالہ پڑھا ہے فلانے کتاب جو پڑھا ہے. اے نیچری نہیں کہنے لے نیچری آخر چشتی گالاں کڈنا ہے اور سارے بیان وچوں نہ گالاں تکنیاں. اے لانتیا تیرا حساب ہے قبلہ چھوٹے حضرت صاحب نے اتنے دلائل نے پہاڑ دیتے آپ اتنے دلائل دیتیاں شرع پاک نے اس نہ ایک دلیل نہ رد نہیں حرامی کر سکیا نہ اس نے بارے گل کیتی صرف ہی آخیا جی حضرت صاحب 95 گالاں کڈیاں. اور لانتیا پہلی تو تتر والا اعتراض کیتا او قبلہ حضرت صاحب نہ تتر نہیں تھی آپ نے فون 1 گھنٹی بولی تھی. لانتیا ہے تو جھوٹا کر رہا ہے بغیر تحقیق تو بولنا ہی نہیں. تو بہار شریعت لکھا پیا ہے جڑی سنی سنائی گل کرے انہی شرع پاک قبول ہی کوئی نہیں گواہی. تو لانتیا تیری تو شریعت پاک گواہی کوئی نہیں قبول دے تو سنی سنائی مارنا ہوں. اے تو جڑی گل ماری ہے تو آکھیا ہے کہ او تتر بچ بولنا لانتیا او تے آپ نے فون 1 گھنٹی لگی تھی تو فون بولنا سی تو او تو سنی سنائی تے ماریاں تیری تحقیق کون سی تو کتیا سنی سنائی تے مارنے والی جھوٹا لانتی کر رہا میں تو. اچھا اس آخیا جی حضرت صاحب گالاں کڈیاں. ہوں اس طرح میں ایک دلیل ان کو میں دینا کہ ہے جی چھوٹے حضرت صاحب نے ان کا رد چھوٹے حضرت صاحب نے جتنے بھی دلائل پیش کیے آپ کی سب سے بڑی تو دلیل یہ تھی آپ نے فرمایا کہ
کہ شرع پاک میں دشمن کی گواہی قبول نہیں ہے. دشمن قسم اٹھا کر بھی کہے نا تو پھر بھی شرع پاک قبول نہیں کرے گی، کیونکہ دشمن ایسے آنے سپ کی جتنا مرضی دودھ پلاؤ سپ ڈنگ مار جانے، کیونکہ سپ دشمن ہے اس ڈنگ مار جانا ہے. نام مرادہ تے کچ پکچ گیا علاقے جا سارے حضرت صاحب نے دشمن جڑے قتل کرنے نو پھرنے حضرت صاحب نو، نام مرادہ جڑے قتل کرنے نو پھرنے جدوں انہاں کولوں تساں پوچھنا حضرت صاحب نے بارے جو انہاں کیا آکھنا ہے جی بڑے صوفی تے بڑے یہ وہ بڑے پاک لوگ انہاں تے لانتیا جدوں اور ذاتی لحاظ نال دشمنی اور دین نہیں ہو دشمنیاں او تے ذات نہیں ساریاں دشمنیاں لے کے بیٹھے تے تو تے انہاں کتےاں کول دشمناں کول جا کے گواہی لین لگے تے دشمن شرع پاک نہیں قبول کرنی، لانتیا اے انگریزی قانون نہیں قبول کرنا تے تو حرامیاں انگریزی قانون تو تے انہاں انگریزی قانون جڑے کوٹاں وچ بیٹھے نے جج انہاں سوراں تو ہی بدتر ہے تو دلیا وہ بھی نہیں قبول کرنے. تیری مثال میں حدیث پاک تیری مثال اس گل نہ میں رد کرنا دے حدیث پاک پڑھ کے کہ تیری گل تولنے دی شرع پاک نے کنڈے دا ہے. ہم یہ تمہاری گل کو شرع پاک کنڈے دا تولنا کہ تو گل تیری شرع پاک نے کنڈے جے کس طرح. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آجڑی کے پاس آیا، بکریاں چرواہے کے پاس، اور آ کر کہنے لگا مجھے ایک اچھی سی بکری دو. تو اس نے کہا جا بکریوں کے ریوڑ میں سے بکریوں میں سے جا جو اچھی بکری لگے وہ لے جا، پکڑ کے لے جا. جب وہ گیا بکریوں کے پاس تو بکریوں میں ایک کتا تھا، اس نے اس کتے کا کان پکڑا اور چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال ان لوگوں کی جو لوگ محفل میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اس میں حکمت اور دین کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں سن کر نصیحت پیدا کرنے کے بجائے جو باتیں ان کو بری محسوس لگتی ہیں بری باتیں پکڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو لانتیا تو ہی قبلہ حضرت صاحب نے وہ دلائل جڑے آپ بیان کیتے سارا کچھ تینوں نظر نہیں آیا جو شرع پاک نے قانون بیان کیتے تیرے رادوی جو گلاں کیتیاں ساریاں چھڈ گئے تو صرف تینوں گالاں نظر آئیاں ہیں تو ترنی آواز آئی. لانتیا تیوں تے او کتے والا کام کیتا نا کہ بکریاں تو بجائے تو کتا لے گئے. تو نام مراد تو شرع پاک نے جڑیاں نصیحتاں آپ کیتیاں جڑا قانون بیان کیتے جڑا رد کیتا جو شرع پاک نے قانون بیان کیتے وہ ساری گلاں چھڈ گئے ہیں تو تینوں گالاں تو پکڑ لیاں. لاکھ لعنت تیری سوچ تے. ہن میں اتھوں ایک اور واقعہ سنانا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص کسی کے گھر آتا جاتا تھا، مہمان کو اس گھر میں کتی تھی، وہ مہمان کو پہچانتی تھی کہ یہ مہمان پرانا ہمارے گھر میں آتا رہتا ہے. کتی نہ بھونکی اور کتی کے جو پیٹ میں بچے تھے وہ بھونکنے لگ گئے. یہ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں ان لوگوں کے جو علماء دین کی باتیں کریں گے، علم جاننے والے لوگ جب چپ کر جائیں گے، علم بتانے والے لوگ جب چپ کر جائیں گے اور جاہل ہوں گے وہ ایسے ہی بولیں گے جیسے اس کتی کے پیٹ بولنے لگ گئے تھے، اس کتی کے پیٹ میں بچے بولنے لگ گئے تھے. اور بنی اسرائیل نے شخص وہ جڑا گھر آیا وہ کتی نہ بولی اس مہمان کی تو انہیں جڑے پیٹ بچے نہ بول پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھو فرمایا کہ ساڈی امت چ علماء دین بیان کرسن، دین علم جاننے والے ہوسن، جو دین بیان کر کے چپ کرسن تو جاہل کٹے جڑے نام جاہل او سننا اسحاق بٹیا نام مرادہ تیرے ورگے او پھر جناب او کتی تے پھر بھی پہچان لیا سی تے تو نام مرادہ تو انہاں اپنے علماء کی پہچانیا ہی نہیں. لانتیا او قبلہ حضرت صاحب بزرگ جدا دین بیان کر کے چپ ہوئے تو جاہل کٹیا ہون بڑا مفتی تے محدث اعظم بن کھلوتا نام مرادہ. اس کی مثال اس کتی کے بچے جیسی ہے. یہ ابھی پیٹ بھی ہے حرام حلال کا اسے پتہ نہیں ہے، غیبت کی اقسام اسے پتہ نہیں. حضور ابو اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق غیبت کفر اور نفاق کی زد میں آیا ہے. تو کفر اور نفاق نے زد میں آیا ہے کہ اس کی پتہ امر بالمعروف کتھے کرنا ہے کتھے نہیں کرنا. اس جاہل نو کہ خبر
تینوں کے پتہ غیبت کتنا جائز ہے، کتنا حرام ہے، کتنا کفر ہے، کتنا نفاق ہے، کتنا مباح ہے. تو نہ مراد بس اپنی جڑی ہٹ درمی تے جڑی ذاتی نہ دشمنی او کڈنی ہے، او بس کسے طریقے نال بھی کڈے. تو قرآن پاک پڑھے، او طویلاں اپنے کول کرے ہیں، تو بہار شریعت کوئی گل پڑھے طویل اپنے کول کرے جی میں چھک ہے اپنی ذاتی دشمنی پوری کرنی ہے. ہن شرع نو بدلیا ہی، شرع پاک نو بدلیا تو نہ مرادا یہ جڑا مسئلہ ہے سی او نہیں تو بیان کیتا، تو کولوں مسئلہ بنایا کہ قمیض نے بٹن کھلے. نہ مرادا سمجھ نہیں تیری خود سمجھ تینوں خود مسئلہ نہیں آیا تو تھوپ تو بزرگاں نے چھوڑیا کہ اس طرح گل ہے. اچھا اگلی گل تو کیتی ہے کہ اگلی گل یہ کیتی ہے کہ میں حضرت صاحب کی تے شاد اللہ صاحب کی ایک مسئلہ دسیا ہے، مسئلہ دسیا تو انہاں کی میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں بغیر پیسے تو دسیا انہاں کی چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرن. میں اس لانتی حرامی تو پوچھنا چاہنا اے دس استاد صاحب قبلہ تو دا ایک مسئلہ انہوں نے دسیا ہے، کتیا تینوں انہاں ہزاراں مسئلے دسے، انہاں تینوں کفر ایمان نہیں پہچان کرائی، تینوں ہر لعنت یہودیت تو واقف کرایا ہیں، تینوں کیڑی گل انہاں نہیں دسی. تو لعنتیا انہاں تیرے کول کتنا پیسہ لیا ہے دس؟ اج تک استاد صاحب فرمایا ہوا ہے کہ اتنا شاگ پٹی پیسہ دے تیرے علاقے جا کے میں بیان کرتا. لعنتیا انہاں بیان کیتا ہے بغیر لالچ تما تو بیان کیتا ہے ہیں، تیرے کو 1 روپیہ نہیں لیا، انہاں تینوں ہزاراں حرام و حلال دسے. تو نہ مرادا جے ایک مسئلہ وہ بھی پتہ نہیں کتوں سن کے تو دس چھڑیا ہے، وہ بھی دسیا نہیں تو بیان کیتا ہے حالی سن کے کسی کولوں. تو نہ مرادا تو سمجھنا ہے میں وہ تو آنے میرا شکریہ ادا کرن. کتیا تو تینوں ہزاراں مشائل دسن، لکھاں مشائل دسن، کفر ایمان نے مشائل دسن، تو انہوں نے کتنا بھی شکریہ ادا کیتا. جواب تو اپنا دے نہ مرادا، اپنا جواب دے. ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث مبارکہ پڑھنا کہ آپ نے فرمایا جس پر کوئی احسان کیا جائے اور وہ طاقت رکھتا ہو تو اس کا احسان کا بدلہ ضرور دے، ورنہ احسان کرنے والے کی تعریف ہی کر دے، کیونکہ جس نے احسان کرنے والے کی تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے کسی کا احسان چھپایا اس نے نہ شکری کی. تو نہ مرادت تو ہزاراں انہوں نے احسان چھپائے نہیں، انہاں دنوں جتنیاں محنتاں حضرت صاحب کی بلا تو ایک آپ نے جڑی سب نال وڈی آپ ایک گل فرمائی ہے کہ مقدس راگ نہ ادب کرو تے سارے ملک ساری دنیا تے اپنا پیغام پہنچایا ہے. اس پیغام اس جڑی سب نال وڈا عمل ہے، اس نہ تو حق نہ ادا کر سکنا، اے سب نال وڈا احسان عظیم ہے. ایک گل حضرت صاحب نے ہزاراں احسانات ایک پاس ہے، اے احسان ایک پاس ہے جڑا آپ اس پاس ساری توجہ فرمائی ہے غافلاں نے، تو اس نے جواب نہ دے سکنا. نہ مرادا تو نہ تینوں ہزاراں مشائل دسے نہ بغیر لالچ تے میں تو 1 روپیہ نے تیرے کول منگیا. تو لعنتیا ایک گل پتہ نہیں کتوں سن کے کر چھوڑی ہے. تو نہ مرادا یہ آکھن لگ میں میرا نہ کی شکریہ ادا کرنا چاہیے میں بغیر پیسے تو بیان کیتا. لعنتیا تیرے کول انہاں تو تیرے کول کتنے پیسے لے انہاں جڑا تینوں دین دے دتا نے؟ اے جواب دے تو مینوں گل ہے. باقی یہ ہے کہ اس نام مراد کسی چیلنج کرنے ہیں تو جڑے سوال ہے جڑا تو کیتا سوال قرات والا ساڈے جڑے رضا صاحب سوال کیتے انہاں پوری طرح جواب دے. تیری ریکارڈنگ جواب آنا چاہیے نا پوری طرح جڑے رضا صاحب تیرے دا سوال کیتے، ٹھیک ہے. دوسری گل ہے تو جڑے قبلہ چھوٹے حضرت صاحب یا سعد اللہ صاحب جتنیاں گفتگوਆਂ اساں نے اڑتے دتیاں تو جتنیاں گالاں تو علاوہ تینوں رات نو میں کال شام نو کال کیتی ہے، تینوں آکھیا میں بہار شریعت نو عبارت پڑھ، میں وہ عبارت جاہل کٹیا تو نہیں پڑھ سکیا. اگر یہ ہمت ہے سی تو میرے سامنے عبارت پڑھنی سی، اپنے جڑے لفظ تو بھونک ماری یا کولوں ہی بھونک ماری یا کولوں شرع پاک نے تو قانون بنایا ہے، تو شرع پاک بدلی ہے، جڑا قانون ہے سی او بیان نہیں تو کیتا، ٹھیک ہے. تے او لعنت ملی ہے تو ٹھیک، او پھر تو عبارت بھی نہیں پڑھی، او سانو پتہ ہے تو جاہل کٹا ہے تو کچھ بھی نہیں، بس سنی سنائی مارنی ہونی ہے، ٹھیک ہے. باقی اے ہے کہ او چھوٹے حضرت صاحب جتنیاں دلائل دیتے ہیں کسے ہک نہ تو رد نہیں کر سکیا جو شرع پاک نے. تو او ایک کتی والا صاحب او کیتا ہے کہ جناب بکریاں جو کتا پھڑ کے لے گئے تو صرف گالاں نظر آئیں تو شرع پاک کے مطابق تینوں گالاں کڈنا جائز ہے. تمہیں لعنتی تینوں اگر سور بھی آکھے نا تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ تیرے اندر سور والا عمل ہے. ہن میں دلیل دیاں، حدیث پاک آیا ہے
کہ سور تے کھوتا گدھا یہ دو جانور جڑے آپے لواطت کرنے اور کوئی جانوراں چ بھی یہ عادت نہیں پائی جانی۔ ہن سوراں نال مرے لواطت کرنا ٹھیک ہے، تو اپنی بیوی نال لواطت کیتی، ایک بیوی نال لواطت کیتی وہ تو چلی گئی، دو ہی رس کے بیٹھی تو اس نال لواطت کیتی، ساڈے کول گواہ موجود ہیں۔ ہن تو کیتا سوراں والا عمل، تو سوراں والا عمل کیتا تینوں اس وجہ سے اسی سور بھی کرنے ہاں۔ ہن لعنتی والا عمل کیتی تو اللہ تبارک و تعالی نے کامل اولیاء نال، کامل بندیاں نال، علماء حق نال ٹکر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا جڑا اولیاء نال بغض رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے الہ نے جنگ کرنا ہے۔ تو لعنت ادھروں ہی لئی آ، اتنوں لعنتی بھی کیسا، ادھروں تو نامرادہ شرع پاک جے بولنا میں، شرع پاک نے مسئلے بیان کرنے، حالانکہ تینوں نامرادہ جے تینوں کسی چیز نہ نہیں پتا، جاہل کٹا ان پڑھ تو بندہ ہے، تو تینوں کس اجازت دیتی ہے تو شرع پاک نے مسئلے بیان کرے، فتوے دیویں، تینوں دے خود ہی نامرادہ کسی چیز نہ نہیں پتا، تو جگہ مقرر کر تے میدان لا، گل کر لینے ہاں، بلکہ تیرے نال میدان لانا ہی بے گل اس بندے نال کیتی جانی ہے جڑا گل سنا ہے تے سمجھے تے کوئی جواب دیا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس نال کال کرے دلے گی اساں 40 واری کال کیتی ہے، نہ ساڈی گل سننا ہے، نہ سا کچھ، اگوں گل نہ کٹ کے بند کر دیں، جھوٹے بندے نشانی ہو، گل نہ کٹ سکنا، جواب نہیں دے سکنا۔ تو تیرے واسطے میں آخری گل اتنی کر سکنا، تینوں غوث پاک سرکار نہ فرمان سنا دینا کہ آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ پیران پیر، پیر امام الاولیاء قطب الاقطاب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، پھر غیر کو نصیحت کر، جب تک تجھے خود کی اصلاح کی حاجت ہو تو غیر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تجھ پر افسوس کہ جو خود نبینا ہے دوسروں کو کیا راہ دکھائے گا۔ ڈوبتے ہوئے کو دریا سے وہی بچا سکتا ہے جو خود اچھا تیرنے والا ہو۔ رب تعالیٰ کی طرف بندوں کی وہی رہنمائی کر سکتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو۔ یہ الفتح الربانی گل موجود ہے، الفتح الربانی کتاب وچ، تیرے واسطے یہی ہے سونا، تمام درویشاں نو میری عرض ہے کہ اس کتے نال منہ نہ لگاؤ، کتا ہلکا جدو ہویا ہوئے انہیں منہ ہاتھ نہیں دینا چاہیے نا، تسی ہاتھ دینے ہو پھر آنے چلو ٹیکے لوانے ہیں، تے اسی جڑے قبلہ حضرت صاحب چھوٹے حضرت صاحب ساڈا منشور ہے نہیں کہ انہاں بے ایمانہ اے گلاں کرنے نہ اسے انہاں رد کریے، ساڈا اصل منشور ہے یہودیت نہیں دشمنی، انہوں نے ہر فتنے نو ہر منصوبے نو فاش کرنا تے انہوں نے قوم نو باخبر کرنا تے بچانا، اے قبلہ حضرت صاحب نہ تے چھوٹے حضرت صاحب نہ ساڈے اسلاف نہ اے منشور ہے، اے مقصد سارے گل نہ تے اس بے ایمان کی آسانی مطمئن کرنا رہنا کہ تسی مطمئن، تساں جڑا دین حق نہیں فکر تواڈے تک بزرگاں پہنچائی ہے، تساں اسے تے کامل رہو، اسے تے چلنے کی کوشش کرو، نہ اشارہ میں کتے ہلکے کی چھیڑو، نقصان تہاڈا ہی ہونا ہے، بزرگاں کا کوئی نقصان نہیں۔ میرے شیخ کامل تو پہلے فرما چھڑیا کہ نہ مینوں پیسے نہیں ضرورت ہے، نہ مینوں مریداں نہیں ضرورت ہے، تے نہ ہی مینوں تواڈے عزت دینے کی ضرورت ہے، عزت بھی رب تعالیٰ دینی ہے، رزق بھی رب تعالیٰ دینا ہے، تے ہر چیز رب تعالیٰ دینی ہے، مرید پاویں ایک بھی نہ روے۔ چھوٹے حضرت صاحب میں گیا تھا فرما رہے سن کہ 7 کائناتاں ہور ود جان ساڈیاں تعریفاں کرن، اے تے اسحاق بٹی خلاف ہویا نا، فرمایا 7 کائناتاں ود جان او ساڈیاں تعریفاں کرن، سارے تعریفاں کرن لگ پون، سارے مال و دولت ساڈے قدماں سٹ دین، اگر ساڈے تے اللہ رسول راضی نہیں نا تو ساڈا پھکا نہیں بچ سکنا، سانو عزت نہیں مل سکنی، سانو رزق نہیں مل سکنا۔ تے اگر اللہ رسول ساڈے نال ہن تے پھر 7 کائناتاں ہور ود جاننا، اسحاق بٹی تے چوہا کی ہے، اے نہیں دشمنی تے ساڈے کچھ نہیں، 7 کائناتاں ود جان او ساڈی دشمنی کرن لگ پون، جدوں اللہ رسول ساڈے نال ہیں ساڈا کچھ بگاڑ نہیں سکنے۔ میں صدقے جاواں انہاں دی گلاں ہی دسنیاں نے، گلاں ہی کامل بندیاں نہیں، گلاں عام بندہ گل کر سکنا ہی نہیں، اے اوہی کر سکنا جس نے دنیا نے بارے جس دل وچ اتنی بے رغبتی ہوئے تے تاں ہی گلاں نکلنیاں۔ تے میں ایک ویسے گل کراں کہ میں اساں ساڈا ایتھے سرائے عالمگیر جساں قرآن محل شریف شروع کیتا ہے، ہن کافی سارے درویش ساڈے باہر ممالک بھی جگہ پچھا ہیں تے
انہاں کی میں دسیا سارے درویشاں کی ساڈا قرآن مال شریف تیار ہو رہا ہے، زیر تعمیر ہے، صدقہ خیرات جو ہے اس وچ تسی جمع کرا سکنے ہو۔ کئی درویشاں تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ جمع ہویا، سارے درویشاں بھیجیا، انہاں آکھیا جی ساڈی طرفوں جمع کر لو، کسے آکھیا ساڈی طرفوں جمع کر لو۔ تے میں پریشان بھی، میں وچوں سوچیا، میں آکھیا جنہاں نے مریداں نے، جنہاں نے دین دی فکر، جنہاں نے وہ سینہ بسینہ منتقل ہونی وہ پتہ نہیں لکھویں نمبر تے درویشاں دا نمبر ساڈا نمبر ہونا ہے، ساڈے دلاں چ پہنچی ہے، انہاں درویشاں نے دلاں چ پہنچی ہے۔ تو انہاں نے دلاں دے اندر اتنی بے رغبتی دنیا نہیں آ گئی ہے، ہن نہ مینوں نہ تکیا نہ کچھ، انہاں بس او فیس بک تے اشتہار دتا سی کہ زیر تعمیر ہے، وہ درویشاں او اپنا اپنا صدقہ خیرات جو جو انہاں دینا چاہنے سن وہ دے چھڑے، بغیر تکیاں بغیر جاننیا وہ انہاں دین دی خدمت کیتی۔ تے جنہاں نے میں بڑے بڑے تسی کسی کی آکھو یار مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اپنے سکے نہیں دینے، تے جڑے مرید کامل جنہاں نے دلاں نے اندر اتنی دنیا نے بے رغبتی ہے، تے شیخ کامل جتھوں یہ فکر چلی ہے، جس نے سینے چ فیض منتقل ہویا ہے، تے اس نے اندر دنیا نے محبت کیویں ہو سکنی ہے؟ دنیا نے آپ اگر سرکار کول اگر آپ جیویاں پچھو کھا کے آنے کروڑاں روپیہ آپ کو ہونا سی، جدوں کھا کے آنے تے نام مراد آپ تے وڈی کوٹھی چاڑنی سی اتھے آ کے، آپ 35 سال دھکے کھانے رہے نیک مکان چڑھے، اگر زمینہ کھا کے آنے سن پیسہ تو آپ کو ہونا سی۔ پھر دوسری گل کہ کہنا ہے کہ آپ مکان کوٹھی بنا لیا، نام مراد کوٹھی بنی کوئی نہیں، وہ مکان بنے نے، تو مکان باہروں پلستر بھی کوئی نہیں ہوا، قبلہ حضرت صاحب جس کمرے تشریف فرما رہے ہیں وہ چھت بھی نہیں پلستر ہویا، تے آپ نہ بسترا خاص نہ کچھ، عام چھوٹی سادی جی منجی اوپر پنی نہیں اجڑی پئی ہونی ہے، بالکل سادگی، آپ نے لباس مبارک، نہ کوئی دنیا نے چیز، چھوٹے حضرت صاحب کو چلے جاؤ نہ کوئی اتنے دنیا نے رائش ہے، وہ میں چھوٹے حضرت صاحب کو گیا، میں اپنا اتنا استانہ مبارک تکیا علی پور شریف، تو پتہ اس طرح لگنا سی کوئی بندہ رہنا ہی کوئی نہیں، گھر ویران گھر ہے، اس طرح وہ کنداں دیواراں ٹٹیاں بجیاں، دروازے ٹوٹے، تے انہاں فقیراں نوں دنیا نہیں پرواہ ہی کوئی نہیں، کوئی آفسی جاسی کوئی پوچھی، یہ تے اصل بے رغبتی دنیا نہیں ہے۔ ویش اسحاق پٹی لانتی کیا آخ حضرت صاحب کی جنہ چھڑ دیتا، انہاں کی پھر کیڑے دروازے تے کھڑا سن، شیطان نے بوئے تے کھڑا سن، نام مرادہ ایشیو جا شیخ کامل پوری دنیا تے پھرول دے، اگر تینوں مل جائے تو اساں ہی تے مان جا سا، نام مرادہ تینوں شیخ کامل ملنا ہی کوئی نہیں۔ میں انہاں درویشاں کو میں انہاں کو پوچھنا چاہنا بے ایمان آنے چلو حضرت صاحب جا فراڈی نہیں جو بھی کر کے چلے گئے، تو نام مرادہ تو اس پٹی نے بائے تو سے جڑا رنا نال برا کرنا ہے، جڑا بلو پرنٹ بنانا ہے دکانہ تو اس کتے نال تساں بیعت ہونا ہے، اس کتے مگر چلنا ہے۔ ہاں اور اس کیڑے کام نہیں گئے، اسے اوتھے مرغی خانے وچ رن رکھ کے اور اس کی چودنا رہا ہے، پھر 50,000 روپیہ دے کر جان چھڑائی، اس لانتی نہ مرید ہونے کتے نہ جڑا لوکاں نے اس طرح لٹے، تو ہن بہار شریعت یاد آ گیا، لانتی اولا تینوں نہیں یاد آئی، اولا تینوں شرع پاک نہ قانون نہیں یاد آیا، اولا نہیں تو پڑھیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، اولا قرآن پاک نے آیت نہیں نظر آئی تینوں، ہون چلو ساڈے بزرگاں نے ماری آئی ہے، تو لانتیا تو کولوں بنا کے گلاں تے وہ دشمناں کولوں ساریاں جھوٹیاں گلاں لے کے جدوں شرع پاک نہیں قبول کرنی دلیا دشمناں نے گواہی تو تھمب لین گیا تھا بے ایمان کتیا۔ اگر تینوں کوئی اعتراض ہے سی یا تو لانتا جو ملنیاں سن مکالا ملنا سی تے نام مرادہ تو تے استانے شریف تے سارے بیٹھے ہوں تے سارے گلاں کرتے اپنا جواب لے دفع ہو، بے ایماناں تو انہاں کول کی لین گیا جڑے آپ نے جان نے دشمن جنہاں دین دی دشمنی نہیں وجہ تو اصل دین دی دشمنی بھی تو ذاتی دشمنی آپ کی اتھوں علی پور شریف جو کڈ دتے تا آپ ہجرت کر آئے، جڑے اتنے نام مراد قاتل دشمن تے تو انہاں کولوں صفائی لین گیا تے بڑیاں تینوں اتنے نام مراد بیٹھے وڈے وڈے بزرگ بیٹھے جنہیں تینوں صفائی دینی ہے تو سچ بولنا ہے، تیرے کول کہ دلیل ہے انہیں ساری گلاں سچیاں آکھیاں، تو جانا جی فلانے میں رشتہ دار کول گیا فلانے رشتہ دار کول گیا، اور رشتہ داراں دی گل اگر حضرت صاحب نے گل تو نہ سمجھنا جنہاں کامل دین پیش کیتا جڑے جنہاں نے ولایت کامل ولی جڑے انہاں دی گل نہ تو سمجھنا کوئی اہمیت نہ دینا پیا تو انہاں فاسق فاجر جڑے اتھے لانتی
انہاں دیاں گلاں بڑی اہمیت دے رہے ہیں، انہاں سچ آکھیا، تیرے کول کہ دلیل ہے انہاں سچ آکھیا؟ ساریاں گلاں جڑیاں سنیاں حضرت صاحب نے ماضی نے حالات سنے نہیں، تیرے کول کہ دلیل ہے؟ تیرے کول اسی دلیل منگنے کہ دلیل ہے کہ انہاں سچ آکھیا؟ لانتیا میں ایک مثال دے کے گل ختم کرنا کہ ایک گراں وچ ہر گراں وچ کوئی نہ کوئی بدنام بندہ ہونا جس کی بدنام گنیا جانا ہے، جس کی جڑا چور زانی شابی ہوئے، جڑا اس طرح بندہ ہوئے وہ بدنام گنیا جانا ہے۔ اگر وہ کوئی کاروبار کرے نا، جس طرح ہن ایک گراں وچ کسے گاں کسے پنڈ وچ ایک ایسا شخص ہے جڑا زانی ہے، شرابی ہے، ہر قسم نہ گناہ کرنا ہے، تے جدوں وہ دودھ نہ کاروبار کرسی کو دنیا اس کو دودھ نہیں لین لی، تے کیوں نہیں لین لی؟ انہاں آکھنا یار جڑا خود اتنا گندا بندہ ہے، خود اتنا فراڈی بندہ ہے، خود اتنا فاسق فاجر لعنتی بندہ ہے، جدوں انہاں کول اس کول دودھ لیساں تے ہو سکنا دودھ وچ بھی کوئی خرابی دے، دودھ وچ بھی کوئی ملاوٹ کرے، اس جڑی چیز دے رہا اس وچ ملاوٹ ہونی ہے، اس وجہ تو انہیں کردار نے وجہ تو اس کول کوئی چیز نہیں لین لگا، اس نے کوئی چیز معتبر نہیں سمجھن لگا، وہ آخسی جس طرح خود ہی نے اندر ملاوٹ ہے، ملاوٹ کر چھڑی ہونی اس وچ۔ تے لانتیا جڑے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس جہان اندر، اس معاشرے اندر بڑے بڑے سید، بڑے بڑیاں پاک ہستیاں، بڑے بڑے جناب پاک ہستیاں سید، بڑے بڑے جناب نسباں قسماں والے موجود سن۔ اللہ تبارک و تعالی آپا جڑا خاص کامل چھڑے پونے دین اگر قبلہ حضرت صاحب نے سینہ مبارکہ چ رکھیا ہے تو سمجھ لا لانتیا او اللہ تبارک و تعالی کی بندہ محبوب سی۔ آپ سرکار کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندہ محبوب سی، تاں یہ اتنا خالص دین اللہ تبارک و تعالی انہاں کے عطا فرمایا ہے۔ جو خود کامل سن تو اللہ تبارک و تعالی کامل دین دیتا ہے۔ ہن دین وچ آپ ملاوٹ نہیں کیتی، کمائی نہ لال چلنا جے سانو، دین آپ خالص پیش کیتا ہے، باطل والے بھی مننے نے، سارے مننے تو ہی لانتیاں مننا ہے کہ دین جو چشتی صاحب پیش کیتا ہے وہ حق ہے۔ چشتی صاحب سمجھ ساری حضرت صاحب نے سینہ مبارکہ چوائی ہے چشتی صاحب کو، تو جڑا چشتی صاحب نے تائید کرنا ہے کہ چشتی صاحب حق بولا ہے، وہ قبلہ حضرت صاحب نے تائید کر رہے، تو حضرت صاحب اگر حق بولا ہے، دین کامل ملیا ہے، تو لانتیا کاملاں کول ہی کامل چیز آنی ہے، فراڈیاں کول فراڈ ہی ہونا ہے۔ لانتیا ایک کامل سن تے اللہ تبارک و تعالی انہاں نے سینہ چ کامل دین رکھ چھوڑیا۔ تے اتنے ایک آخری گل یہ ہوئی ہے کہ درویشاں نو میں اتنا کہنا چاہنا کہ اس لانتی نال استاد آپ بھی فرما رہے تھے کہ اس لانتی نال تسیں تعلق ختم کر دیو، کتا ہلکا ہو کے مرسی، تک لوے ہلکا ہو کے مرسی، لانتی ساڈا یہ پکی گل ہے، تسی دنیا تک سی اس نہ عبرت ناک انجام ہونا ہے، لانتی ہلکا ہو کے مرسی، اس اتنا دین نہ نقصان کر چھڑیا ہے، وہ ہے جو نہ حل نہ مراد پاگل ہے، اس کی سمجھ ہوئے میں کتنا دین نہ نقصان کر بیٹھا، کتنا فکر نہ نقصان کر بیٹھا، اگر اس کے احساس ہوئے تو اس کی پتہ چل جائے۔ کئی بندے ایسے داڑیاں منا گئے، کئی دین حق تو ہٹ گئے، اگر دنیا دین حق وچ آ رہی تھی، یہودیت نے پٹے گلے چ پائے سن، ہزاراں سال تو اتار کے انہاں کی اپنی غلامی نہ احساس ہو رہا تھی، پتہ نہیں کتنی دنیا بے پردہ رنا جنہاں دیاں پھرنیاں سن، بازاراں دیاں زینت بننیاں سن، انہاں گھر شہزادیاں وانگو بٹھا چھڑیا، جتھے اس معاشرے سید جو سید خوانے نے انہاں دیاں بے پردہ پھرنیاں، تو قبلہ حضرت صاحب جڑا مسلی جڑی ذات ہی سب نال نیچی گنی جانی ہے، انہاں جب تک دین پہنچایا تو انہاں اپنی رنا گھر بٹھا چھوڑیاں، تے اس جنہاں نے گھر ٹی وی چکلے چلنے سن، جڑے پوری دہر لانتاں ملنے سن، اللہ رسول نے مخالفت کرنے سن، انہاں کی جدو دین کامل پہنچیا، انہاں ہر یہودیت لعنت تو جان چھڑا کے صحیح کامل دین قبلہ حضرت صاحب نے مریدین آپ میں جتنا عمل نہ جذبہ تکیا گیا کوئی ایسا مرید نہیں الا ماشاء اللہ، پر زیادہ آپ سرکار نے جڑے مرید حسن انہاں زیادہ تر میں جو تکیا الحمدللہ عاجزی ہوسی، کپڑے یہودیت نے ہر کولو فعل نہ دشمنی ہوسی، ہر کولو فعل نہ دشمنی ہوسی، کپڑے انہوں نے سنت نے مطابق ہو سن، داڑھی مبارک سنت نے مطابق ہو سی، اگو جو امامہ بننا ہو سی سنت نے مطابق ہو سی، مثلا عمل نہ جذبہ ہر چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرنے نہ جذبہ ہو سی، یہ کامل مرید ہیں، تیرے جلانتیا نہیں، تیرے تو مریداں جنہیں شامل تو جڑے کامل مرید اساں تکے ہر چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرنے نہ جذبہ،
ہر چھوٹے تو چھوٹے گناہ تو بچنے نے انہاں اندر ایک کڑن سی بچنے کی کوشش کرسن بچسن بھی تے اے اگر انہاں اج فائد پہنچیا ہے اے اگر انہاں سارے اندر کامل دینی دولت آئی ہے تو لانتیاں کدھروں آئی ہے؟ اے اس شیخ کامل نے سینہ مبارکہ جو منتقل ہوئی ہے۔ تے اگر شیخ کامل سیانے آنے نا عملے نو دیکھ بادشاہ نو پہچانے جانے تے جنہاں نا عملہ جنہاں نے مرید ورگے کوئی مرید قسم لے لے ساڈے حضرت صاحب نے مرید او نہیں بلکہ ساڈے حضرت صاحب میں مرید نہ بھی ہوگا صرف حضرت صاحب نے یا استاد صاحب کی بلانے چند بیان سنے ہون او بیان سن کے او گناہ نو گناہ سمجھ کے کرسی کدے جائز یا ترقی نہیں سمجھن لیا تے ملہ دا پیر آج کل او لگے پھرنے نے جڑے 5 سال پڑھنے نے کتاباں پڑھنے نے پتہ نہیں کہ پڑھ جانے تے سارا کچھ عالم بن کے سارا کچھ بن کے او جدو گناہ کرنے فوٹو بعد یہ سارا کچھ ترقی سمجھنے پہ ہاں جی یہودیت نے تعریف کری آسن پتہ نہیں کہ مقالے بنے آسن وہ جڑی فلم بنی ہے اس کی بھی آسن جی گوریاں بڑا کم کیتا ہے جڑا انبیاء نے فلمیں بنائیاں ہر لعنت کی نہ جناب وہ جڑا اس یہودیت نے کھاتے چ مرنے نو شہید نہ انہاں مورا لا چھوڑنی ہے مثلا ہر لعنت انہاں ملنی ہونی ہے وہ عالم بھی ہیں 5 سال پڑھے بھی سارا کچھ تو قبلہ حضرت صاحب نہ مرید صرف ایک بیان سنیا ہونا ہے تو یہودیت نال دشمنی نہیں ہو جانی ہے یہودیت نے ہر فتنے کی سمجھن لگ پینا ہے انہوں نے بچن لگ پینا ہے معاشرہ انہوں دشمن ہو جانا ہے میرے مجدد البشانی سرکار نے بیان فرمانا ہے فرمایا ادو تک کامل مومن نہیں ہو سکنے تسی جدو تک تہاڈا معاشرہ دشمن نہ ہو جائے دین کی وجہ تو تے اے آپ سرکار کامل مرشد جنہاں نے مخالفت ساری دنیا تے جڑا انہاں نال لگ جانا انہاں نال دشمنی کر لگ پنے لوگ تے دشمن کیڑے انہاں نے دشمن وہی دشمن ہونے جڑے دین نے دشمن ہونے بلکہ اس وقت ہر بندہ ہی جان گیا الحمدللہ اس وقت کوئی دین نال مخلص ہے تے چشتیاں نہ جڑا ٹولہ ہے نا جڑے چشتی لوگ اے دین نال مخلص لانتیا اگر حضرت صاحب کی پیسے نہیں بھوک ہونی پیسے نہیں بھوکے ہونے تو آپ تنظیم بنا لینی سی کوئی تحریک بنا لینی سی کوئی جماعت بنا لینی سی تاکہ آپ صدر بن جانے پیسہ کھلا ہونا جنسیا بھی پیسہ دینا حکومت بھی پیسہ دینا لانتیا انہاں کوئی تحریک کوئی نہیں تنظیم بنائی انہاں محض دین حق بیان کیتا انہاں جدوں ہی آکھیا دین نال کھڑو ساڈے نال نہ کھڑو سانوں نہ پیسہ دیو کچھ بھی نہ کرو دین قرآن مال شریف جگہ جگہ تیار ہوئے مدرسے تیار ہوئے ہیں اگر انہاں اپنے مکان چڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر نو جو بغیر طمع تماوی بغیر لالچ تماوی او تیرے واسطے اللہ تبارک و تعالی پسند کیتا ہے او قبول کر لویا کر تے اے حضرت صاحب فرمایا ہے آپ فرمانے سن کہ میں اج تک اللہ تبارک و تعالی کا دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مینوں مکان چاہتا فرمایا اے بغیر لالچ تو آیا ہے اللہ تعالی دیتا ہے اساں قبول کر لے تے جڑا رب تعالی دیا ہے او قبول کر لینا چاہیے لانتیا جڑا 35 سال جڑے مکان دھکے کھانے رہن کرائے نے مکانات تے انہاں ایک بار بھی نہیں منگیا اس گل نے استاد صاحب کی بلا گوان ایسا استاد صاحب کی بلا کول گل سنی تو لانتیا اگر انہاں کول اتنا کروڑاں روپیہ ہونا تو انہاں دے بنگلہ چاڑنا تے لاہور جیسے شہر چ رہ کے ساڈا مرشد نہیں بدلیا لاہور جیسی اتنی لاہور شہر وچ تے بڑے بڑے اگنام اور پیر بدل جانے تو قبلہ حضرت صاحب کی وہ گندی فضا بھی نہیں بدل سکی تو الحمدللہ ساڈے شیخ کامل جڑے درویش انہوں نے مریدن وہ بہتر سمجھنے کہ جڑے سمجھنے کہ یار انہوں اندر کتنی کی دنیا کی محبت ہے نظر آ جانی ہے آپ نے کولو فیل سارا کچھ نظر آ جانا انہوں نے دنیا نے کتنے کی محبت ہے پیراں کول جاؤ قسم لائے لو میں کچھ مہینہ پہلو گیا میں درویشاں بھی سنا رہا شاک پٹی نال میری گفتگو نہیں وہ لانتی شخص ہے اس کی اپنے حال تے چھڈ دیو وہ لانتی کتا ہلکا ہو کے مرسی میں پہلو جتھے مرید سا اتھے جائیدا سی کہ اتھے گھنٹہ 4 گھنٹے باہر بیٹھی رہیدا سی پیر صاحب آونے جی پیر صاحب آونے سن سلام لے کے بس سلام ہی لین ہونا سی تے بس چلے گئے ہن ہو سکنے ہفتے 3 نہ ملن پیر صاحب اے حساب ہونا سی تے قبلہ حضرت صاحب کول میں تو گیا مہینہ پہلو آپ سرکار اتھے بیٹھے سن تشریف فرما سن 1-2 بجے نال گیا تے آپ نے ملاقات ہوئی تے فرمایا کہ درویشہ روٹی کھادی ہے میں کہ حضور روٹی میں کوئی نہیں کھادی آپ فرمایا میاں پہلو نہیں سا تے لاہور شہر وچ جلیانا
کوئی درویش لیٹ آوے تو روٹی شہروں منگا لوی تا سی، تے ہن اسی آ گیا اتنے جنگل وچ، اتنے تو شہر بھی نزدیک کوئی نہیں، شہر بھی دور ہے، تے آپ ایک درویش کے بھیجا جا میاں چیک کر روٹی ہے، تو درویش گئے، انہاں چیک کیتے، انہاں کہا حضور روٹی تو ہے سالن کوئی نہیں، تا آپ فرمایا آپ اپنی جیب جو پیسے کڈے 100 روپیہ کڈیا، درویشے کی فرمایا جا شہر بھی جا انڈے لے کے آ، روٹی بنوا کے پھر مینوں کھوائی، تو میرے دل چ مولا میں آخیا سبحان اللہ شیخ کامل ہوئے جا ایہو جا ہوئے کہ او پیر ہونے جنہاں دی نگاہ ہونی ہے مریداں نے جیب ہے کہ جیب جو کٹ کے پیسہ دیا ہے تو جاوے، تو نا مرادہ جے مرشد نے دل مبارک اندر اتنی دنیا نے بے رغبتی ہے کہ جیب بچو پیسے کٹ گئے اپنے مرید کی روٹی کھوا رہے ہیں، تو شہر وچ بھیجا، شہر دور تو تے نہ پٹرول نہیں پرواہ کچھ بھی نہیں، نہ پیسے کولو جیب جو پیسے دے کے روٹی کھوا رہے ہیں، تو اس پیر اندر کسویں دنیا نے محبت ہو سکنی ہے؟ کچھ ذہن مننا کسی کامل مومن نہ، یہ بے ایمان نہ ذہن نہ مننا ہے ساڈا۔ الحمدللہ اسی نے گلاں کیوں سنیاں جدو خود اسی تکی بیٹھے ہاں، آپ کو سارا کچھ ساڈے سامنے میں، تے اس کتیا تیری گلاں تے کیوں چاہیے سانو؟ یہ شیخ کامل لبنا ہی کوئی نہیں نامرادا، جدو یہ چلے گئے پھر تینوں احساس ہونا لانتیا تو ہن بن بیٹھا مفتی، تیرے بیل کتیا تو لعنت پے کے مرنا، تیرے جڑے مگر چل سن وہ بھی لعنتے، تو انیا تو کس کی راہ دسنا ہے؟ اگر حضرت صاحب نعوذ باللہ دنیا نے بھکھے ہونے تو کتیا کروڑا وام کیوں لگنی تھی انہاں نال؟ تے جڑے لگے نو الحمدللہ دین وچ کامل 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 ہو گئے سارے، انہاں اگے کوئی مائی نہ لال بہنا کوئی نہیں۔ جڑے آپ نے اتنے الحمدللہ درویشاں کو روحانی فائدہ ہے کہ جڑے انہیں نا ملا پیر جڑے خوانے او پیر ملا بڑے بڑے مناظرے کرنے، بڑا بڑا کچھ کرنے، 5 سال پڑھے ہونے، تو جڑے قبلہ حضرت صاحب نے ایک بیان سنے ہونے انہیں سامنے آنے تو پانی پانی ہو جانے، تو فائد کتھوں آیا ہے؟ ایک بیان جڑا سن کے اتنا اس کو علم الحمدللہ روحانی علم آ جانا ہے کہ اس 5 سال والے مفتی کی نہیں ہلن دینا، یہی تو اصل روحانی فائدہ لانتیا۔ تو نہ سمجھا تیری عقل نہ قصور ہے نا، بزرگاں نے کہ قصور ہے، انہاں تے تینوں دین نے سمجھ کیڑا احسان نہیں تیرے تے کیتا لانتیا۔ تو آنا میں کولوں پیسے دے کے چشتی صاحب نے بیان کرائے پیسے دے کر لانتیا، انہاں بھی کدے آخیا کہ اساں کرائے لائے چشتی صاحب نے تک زبانی سنے کہ چشتی صاحب آخر اتنے کرائے اتنا دین تے پیسہ لایا، اتنا دین تے پیسہ لایا، انہاں دین تے پیسہ لا کے نہیں گنیا، تو جڑے 4 روپیہ لا کے محفل کرا چھڑی ہے تو تے گن چھڑیا۔ سیاںیاں نے نیکی کرو دریا چھڑ، تو نہ مرادہ اپنی نیکیاں یاد رکھی بیٹھا ہے کہ میں پیسے دیتے تے میں محفل کرائیاں محفل کرائیاں لانتیا، تو دین پر 4 پیسے لا بیٹھا تے دین کے احسان کی چاڑی دین تے لانتیا؟ جواب دے کتیا، دین تے اگر تو پیسہ دے چھڑے تو اپنے دین تے احسان دے چھڑے؟ انہاں بزرگاں جڑا استاد صاحب کروڑ روپے دی کتاب 1.25 کروڑ دی کتاب آن کے لائبریری بھری ہے، کدے استاداں آکھیا کہ تواڈے دا احسان کیتا؟ استاداں ساڈے واسطے آندیاں سارا کچھ، اگر قبلہ حضرت صاحب آستانہ تعمیر فرمایا ساڈے واسطے فرمایا، کیوں آپ مرشد نہ ہر کسی نے آستانہ ہونا ہے، کرائے دے کے مکان، ہن کوئی 100 خوشی غمی نہ موقع ہونا ہے تو ساڈے الحمدللہ لکھاں وام ہو گئی ہے، تو آستانے نہیں اصل ضرورت سی ہن مسجد شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، یعنی لانتی بنگلہ تعمیر ہو رہا ہے، وہ لانتی اگر تحقیق تا کرو بنگلہ نہیں نام مرادہ مسجد ہے بے ایمان اندھے نہ کتے انہاں نہ کریے کہ خود جناب رنا نہیں ہے پچھو بونڈ مارنی ہے چوت مارنی ہے ہیں تے 2 رنا نسا چھوڑنیاں، 3 بچے ہی کو نہیں، ادھر لعنت لینی ہے، ادھر سیکسیاں تکنیاں، ولو برینڈ فلماں تکنیاں، رنا چودنیاں، خود لانتی شخص کتیا تے تو بزرگاں تے جا زبان کھولیا، اے تینوں احسان ادو سی جدو رب تعالیٰ نہیں پکڑ تیرے طرف سی، ہون تے تو لگا پھرنا نا کتیا تیرے گل چ جدوں پیا گیا نا پٹا تو پھر تینوں پتا چل سی اجے تو وارا کتیا لگا پھرنا ہے، تو اجے کسے نے ٹا نہ چڑھیا تو بھائی مانا تو تینوں نہ سی کہنے تو واپس آ جا، تیرے واسطے دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے چھڑا تو مولا تعالیٰ نے ذات قادر ہے۔ اسی میں درویشاں نال مخاطب ہاں کہ تسی درویش جڑے ہے ساڈے قبلہ حضرت صاحب نے مرید اس تو بعد جاؤ لانتی شخص ہے، خود لانتی ہے، اس نال کئی اور ظہور سی پتہ نہیں اس نال نمبر جڑے 5 نمبر بنے او اس تو ہٹ گئے اور بھی کئی اس تو ہٹ جا سن، کئی لانتی جڑے اس نال لگے سن لانتی اس لانتی نال لگے سن وہ کئی درویش ہٹ گئے اس نالوں،
تو الحمدللہ ہزارہ ہٹنے پے جڑے اس نے شکنجے چ آ گئے سن ہٹنے پے ساڈے جدوں تک جواب جا رہے تے بس ساڈیاں یہ گلاں سن کہ درویشاں یہ پیغام پہنچانا تھی کہ اس کتے تو بچ جاؤ، اپنا ایمان محفوظ کرو، جو بزرگاں دین پہنچایا، یہودیت نے دشمنی، یہودوں نے ہر قول فعل نے دشمنی کرو، اللہ رسول نے جو احکام انہاں بیان کیتے ہیں انہاں تے چلو۔ گل ہے سنیا اتنی میں گل کراں کہ جو بزرگاں ساڈے تک دین پہنچایا نا انہاں سانو ایک حق باطل نہ کفر ایمان کنڈا دے چھڑیا، اس کنڈے تے اسی ہر کسی کی تولنا کدے اپنے آپ کے نہیں تولیا۔ ہن دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا دین کنڈا بزرگاں سانو دتا ہے اسی پہلو اس کی اپنے آپ کے تولیے، اپنے نفس نال جہاد کریے، اپنے ہر قول و فعل نو اللہ رسول نے حکم مطابق کریے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے بزرگاں نے سایہ ساڈے سرے تے رکھے، انہاں نا صدقہ سانو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاناں چ کامیاب فرماوے۔ تے ناچیز واسطے بھی سارے درویشاں نو دعا نہیں عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔